نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بماني والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ جی سورت ہود آیت نمبر 53 آنورڈز آج ہم نے کرنا ہے۔ کل ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا جو قصہ ہے وہ سٹارٹ کر دیا تھا، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم عاد کے پاس بھیجا تھا جو کہ شرک میں، برائیوں میں، فسق و فجور میں مبتلا ہو چکی تھی، اور ان کی تعلیم کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا گیا۔ اور میں نے آپ کو کل پکچر میں دکھا دیا تھا کہ ان کا علاقہ جو ہے وہ کہاں پہ تھا، احقاف کا علاقہ۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تبلیغ کی اس میں ان کا انداز کیسا تھا، اور کتنی اپنائیت سے اور کتنے اخلاص سے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا ایک تو بہت یا قومی اے میری قوم کہہ کے وہ ہر دفعہ مخاطب کرتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تعلیم کامن تھی ہر نبی کی۔ ہر نبی نے آ کے سب سے پہلی جو بنیادی تعلیم دی تھی وہ یہی دی تھی۔ اور پھر ساتھ ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو تم نے شرک کیا، عقائد اور یہ بت پرستی شروع کر دی ہے، یہ تمہاری اپنی افتراء کردہ چیز ہے، اپنی گھڑی ہوئی چیز ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اپنی بھی انہوں نے یعنی پوزیشن بتائی، اپنی صفائی کے لیے بھی کہا کہ دیکھو میں تمہارے سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی میں تو بہت بے غرض ہو کے اللہ کا حکم صرف تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اللہ نے تو سب کو ہی پیدا کیا ہے، مجھے بھی، تمہیں بھی، پوری کائنات کو بھی، تو پھر اس کو چھوڑ کے تم دوسری ہستیوں کی عبادت کیسے کرنے لگ جاتے ہو؟ پھر یا قومی کہہ کے بات کر کے ان کو استغفار کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، اور استغفار کا انہوں نے فائدہ بھی بتایا کہ توبہ کرو، استغفار کرو، اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برستی بھیجیں گے اور تمہاری قوت میں اضافہ کریں گے، اور تم جرائم میں مبتلا نہ ہو، مجرم قوم نہ بنے۔ یہاں تک ہم نے کل کیا تھا، آگے سے پڑھی۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا کہ ہود تو ہمارے پاس کوئی سری معجزہ، کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا یا ہودو اے ہود، ما جئتنا نہیں لایا تو ہمارے پاس۔ یہاں پہ ما جو ہے وہ نہیں کے معنوں میں ہے، اور جئتنا لانا کے معنوں میں، جیم یا اور حمزہ، اور تا زبر جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، سنگل تم کے لیے تا زبر آتا ہے، نون الفنا ہم کے لیے آتا ہے۔ تو ما جئتنا نہیں لایا تو ہمارے پاس، ببینۃ کوئی واضح دلیل۔ اگر آپ جتنا کا ترجمہ آیا کے معنوں میں کریں، آیا لانا دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا کہ نہیں آیا تو ہمارے پاس ساتھ کسی دلیل کے۔ اس میں پھر آپ بازر بھی جو ہے نا بینہ کا، اس کا ترجمہ ساتھ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بینہ جو ہے با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے روشن، واضح، اس سے مراد کوئی بھی دلیل، کوئی بھی ثبوت، ٹھیک ہے، یا کوئی معجزہ جس طرح قومیں مانگتی تھی۔ تو ببینۃ کوئی واضح دلیل، وما نحن اور نہیں ہے ہم، وا اور کے معنوں میں، نہیں کے معنوں میں، اور نحن جو ہے وہ ہم کے لیے آتا ہے، اور نہیں ہے ہم بتارکی ترک کرنے والے۔ تارک کون ہوتا ہے؟ جو ترک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں تارکین تھا، یہ ورڈ پلورل میں تھا، ٹھیک ہے۔ بتارکی چھوڑنے والے، تارا اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، نون اس میں حذف ہو گیا تارکین کا، ٹھیک ہے۔ ترک کرنا کا ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، جیسے کوئی عادت ترک کر دینا۔ بتارکی چھوڑنے والے، آلہتنا الہوں کو ہمارے،
الہ ہوتا ہے نا آلہتی نا، اس کی جمع کر کے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے لکھنا ہم کے لیے. ان قولی کا تیری بات سے، قول بات اور کا تیری اور ان سے، یعنی تیری بات کے پیچھے ہم اپنے الہہ اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں. وما اور نہیں نحنو ہم کا لیے تیرے بھی مؤمنین ایمان لانے والے. حمزہ میم اور نون اس کا روپ ہے. اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا اب آپ دیکھیں گے کہ قوم کی کیسی ہٹ دھرمی تھی، کیسی ان کی ضد تھی، اور ان کا جو طرز تخاطب وہ بھی آپ اس پہ بھی غور کریں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ آگے سے کیسے جھٹلا رہے ہیں اور کس طریقے سے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کہہ رہے تیرے پاس تو کوئی ثبوت ہے نہیں، نہ کوئی معجزہ ہے، نہ کوئی دلیل ہے. بالعموم یہی ہوتا تھا کہ جب انبیاء آ کے اللہ کی بات پہنچاتے تھے تو آگے سے قوم کا رویہ یہی ہوتا تھا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تمہارے پاس کوئی اس کا معجزہ ہے، ایسے تو ہم تمہیں نہیں مانیں گے. حالانکہ دیکھیں انبیاء کو ایسے واضح دلائل تو ویسے ہی دیے جاتے تھے، حق پر ہوتے تھے، ایک بات وہ جو کر رہے ہوتے تھے، میں بھی ان کے پاس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی صحائف، کوئی ایسی چیزیں بھیجی ہوں جو جن سے وہ آگے بتاتے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن عموماً قومیں جو ہوتی تھیں یا لوگ جو ہوتے تھے نا وہ کسی حصی معجزے کے طالب ہوتے تھے کہ ہمیں کچھ ایسا دکھاؤ، کوئی ایسی انہونی بات، کوئی ایسی ماورائی چیز، کوئی مافوق الفطرت کوئی کام کر کے دکھاؤ تو پھر ہم مان لیں گے کہ تمہارے پاس کوئی طاقت ہے. آج بھی تو لوگوں کا یہی ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس کوئی سپر نیچرل کوئی کام کر کے دکھا دے، کوئی ایسی پاورز ہوں اور کوئی کرامات کر کے دکھا دے، چاہے وہ جھوٹی بھی ہوں، تو لوگ اسی کے پیچھے جاتے ہیں اور اسی کو صحیح مانتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ تو تم نے دکھایا نہیں، کوئی ایسی دلیل تمہارے پاس ہے نہیں، اور ہم تو تمہیں نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ نبی کو کیسے بلا رہے ہیں، یا ہودو، اے ہود. جبکہ آپ دیکھیں پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح بتایا کہ نبی اپنی قوم کو کتنے پیار اپنائیت سے بلاتے ہیں، یا قومی یا قومی، اے میری قوم اے میری قوم. اور یہ جو بھی لوگ اس طرح ہٹ دھرم ضدی یا متکبر ہوتے ہیں نا، ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے اخلاق کو بالکل ایک طرف رکھ دیں گے. حالانکہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ نیک پاک باز صاحب رائے سمجھے جاتے تھے. یعنی حضرت ہود علیہ السلام جو ہے، ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی ایسی شخصیت تھے جن کے بارے میں یہ لوگ جانتے نہیں تھے یا ان کو پتہ نہیں تھا. لیکن آپ ان کا طریقہ دیکھیں کہ کتنا بد اخلاقی کا اور جیسا ہوتا ہے نا ایک تحقیر کا رویہ، یاہودو اس طرح کر کے بات کریں، اور ساتھ کہہ یہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس تو تم کوئی دلیل نہیں لے کر آئے ہو، تو ایسے تمہاری خالی باتوں پہ، تمہارے خالی قول پہ تو ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کوئی بینہ نہ عطا کی ہو. دیکھیں بینہ جو ہے یہاں پہ اس سے مراد کوئی معجزہ، کوئی حصی دلیل بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد جو ان کی نبوت ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو نبوت ہے وہ بھی ایک واضح روشن دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی، اور وہ جو احکامات وہ لوگوں کو پہنچاتے تھے. دیکھیں نبی تو حق پر ہوتا ہے نا، اور حق جو ہوتا ہے وہ اپنا ثبوت خود ہوتا ہے. حق کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو انبیاء اخلاق کے بھی اعلیٰ درجے پر ہوتے تھے، کردار کے بھی اعلیٰ درجے پر ہوتے تھے، بات چیت میں بھی، پھر ان میں حکمت بھی ہوتی تھی، اور پھر جو ان کی باتوں پر غور کرتا تھا اس کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ اس میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، اور سیدھے احکامات ہیں اور سچی باتیں، حق پر مبنی باتیں ہیں. اور یہی سچ ہو سکتا ہے. یعنی اگر اس کے اوپر کوئی غور و فکر کرے تو اس سے پتہ چل جاتا تھا. وہ تو خود اپنی دلیل آپ ہوتے تھے انبیاء جو ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال انہوں نے ان کی تعلیم سے انکار کر دیا، حالانکہ کوئی غلط تعلیم نہ تھی، فطری باتیں ہوتی تھی. انبیاء جو بھی لاتے تھے، دین کی بیس تو تمام انبیاء کی ایک ہی تھی نا، اور وہ سب فطرت پر مبنی باتیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کو اپنے اوپر زوم بہت تھا، جیسے ہم نے پڑھا کہ بڑی شان و شوکت والی قوم تھی، طاقتور سمجھتے تھے تو اس کو جھٹلاتے تھے. ٹھیک ہے. اور اب آپ اس کو بھی اگر کمپیئر کریں نا، ایک تو اس کو مشرکین مکہ کے حالات سے کمپیئر کریں. ظاہر ہے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اگر یہ آیات آ رہی ہیں تو اس لیے آ رہی ہیں کہ ان کا بھی رویہ مشرکین مکہ کا بالکل ایسا ہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. حالانکہ نبوت کے اعلان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو بڑا زبردست تاجر ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچھا مقام تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے سوری توحید کی بات کرنا شروع کی تو وہیں پہ خلاف ہو گئے. اور ان کا بھی رویہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اپنائیت سے، اخلاص سے بات کرتے تھے اور یہ آگے سے انتہائی تحقیر آمیز رویہ اختیار کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کے مطالبے کرتے تھے اور دلائل مانگتے تھے، ثبوت مانگتے تھے، ہٹ درمی، ضد. عموماً ایسے لوگوں کا جو یہ جو دلیل کا مانگنا ہے نا یا معجزے کا، اس کی ریزن صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ورنہ وہ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر واقعی کو بہت طلب ہوتی ہے ہدایت کی. ایسا ضدی رویہ جو ہے نا، اور یہ رویہ بالعموم آج بھی لوگوں کا ہوتا ہے. آپ کسی کو کوئی بات سمجھائیں، کسی چیز سے روکنے کی کوشش کریں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خلاف شرع کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور بالعموم یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو یہی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو شاید دین کا حصہ ہے. آپ ان کو سمجھائیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. یا کوئی کھلا غلط کام اگر کوئی کر رہا ہے، آپ اس سے روکنے کی کوشش کریں تو عموماً اسی طرح کے رویے سامنے آتے ہیں. یا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہمارے خاندان میں ہوتا آیا ہے اور اس میں غلط کیا ہے، یہ تو ہم نیکی کا کام کریں. جب آپ بدعت سے لوگوں کو روکنا شروع کریں تو پہلی بات یہی بتاتے ہیں، یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ تو ثواب ہے. بدعت تو کی ہی نیکی کی نیت سے جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر آپ ان کو یہ بتائیں کہ نہیں یہ فلاں کام جو آپ کریں یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ اس کو بھی نہیں مانیں گے کہ یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے. ہم تو ہمیشہ سے ہمارے خاندان میں لوگ فلاں پیر کی قبر پر جاتے ہیں یا بزرگ کی قبر پر جاتے ہیں. پھر اس کے لیے وہ مختلف قسم کے دلائل بھی دیں گے، نہیں ایسا تو نہیں ہے، ہم تو اس وجہ سے جاتے ہیں، ہم ان سے نہیں مانگ رہے، ہم تو صرف ان جگہوں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ بابرکت جگہ ہیں اور یہ اللہ کی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب زیادہ ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، مانتے نہیں ہیں. یا پھر کیا کہا جاتا ہے، اچھا تم اب کوئی نیا دین بنا کے لے آؤ، تم نے بہت پڑھ لی ہے، تم بہت زیادہ تم نے کوئی ڈگری حاصل کر لی ہے یا تم بہت بڑے عالم بن گئے ہو. اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہے نا. بیسیکلی بات وہی ہوتی ہے کہ ماننا نہیں ہے، انکار کرنا ہے، ہٹ دھرمی دکھانی ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ دیکھیں اگر کوئی بھی دین کی بات کسی کو پتہ چلی ہے اور اس نے وہ آگے بتائی ہے، اس کو بتانے کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے جا کے کسی عالم کا کورس کر کے آئے گا تو پھر ہی وہ آگے بتا سکتا ہے نا. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ میرے سے سن کے آگے پہنچا دو، خواہ ایک بھی آیت ہو. تو اگر آپ نے آج بھی یا کسی بھی لیکچر میں یا کسی دن بھی کوئی اچھی آیت یا کوئی اچھی بات یا قرآن کا کوئی حکم پڑھا ہے اور آپ اس کو آگے پہنچا رہے ہیں تو آپ تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہو رہے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، تو قطعاً یہ نہیں کہا تھا کہ صرف وہ آگے پہنچائیں جن کے پاس کوئی ڈگری ہے، جو کوئی عالم بنے ہوئے ہیں کہیں پہ، ٹھیک ہے نا. کیونکہ عموماً یہ بات آگے سے کہی جاتی ہے کہ تم بڑے مولوی ہو گئے، تم نے بڑا علم حاصل کر لیا، تم بڑے عالم بن گئے ہو جو ہمیں یہ سمجھا رہے ہو. یا پھر یہ کیا ہوگا، یہ کیسے بات غلط ہو سکتی ہے، ہمارے خاندان میں تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے. وہ جو خاندان میں ہوتا آیا ہے، جو بزرگ کرتے رہے ہیں، ہم اس کو صحیح مانیں گے بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ واقعی دین میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا ایسی کوئی سند ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے. اور یا پھر آگے سے یہ بھی لوگوں کو سنب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اچھا تم جاؤ نا، پہلے تم خود عمل کر لو پھر ہمیں بتانا. ایسے بھی تو ہوتا ہے نا. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بار بار انبیاء کے قصے پڑھائے جا رہے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی اس میں تسلی دی گئی تھی اور اس میں ہمارے لیے بھی یہ تسلی ہے کہ اس طرح کے رویے اگر آگے سے آئیں تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ تم نے بڑا عالم کا کورس کر دیا تو آپ اس کو کہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم آگے میں پہنچا رہا ہوں، اس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی ڈگری لے کر آؤں تو میں اس چیز کو آگے پہنچاؤں. یا اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ تم پہلے خود عمل کر لو تو آپ اس کو کہیں کہ میں
خود بھی بہت نیک نیتی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی اسی نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ سمجھا رہا ہوں کہ آپ بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. میری بھی کوشش ہے، آپ بھی اپنی کوشش کریں، میں تو صرف اپنا ایک فرض ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ جب اللہ کی راہ پہ چلیں گے، آپ جب حق بات آگے پہنچائیں گے، آپ جب دین کا پیغام آگے پہنچائیں گے تو مخالفت تو ہوگی. اتنے آرام سے لوگ اپنے طریقے نہیں بدلتے. کوئی بھی جو ہے نا وہ اپنے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض، بالخصوص اس کے دینی عمل کے لحاظ سے اگر آپ اس کو کسی چیز پہ سمجھائیں یا اعتراض کریں تو لوگ نہیں مانتے. اور آج کل تو یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگ بری طرح سے سنپ کر کے کہتے ہیں کہ بس دین از اے پرسنل میٹر، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، آپ اپنا یہ دین پہ قائم رہیں اور ہمیں نہ سمجھائیں. حالانکہ یہ بالکل پرسنل میٹر نہیں ہے. الدین النصیحہ ہے. آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے، ایک دوسرے کی کو نصیحت کرنی ہے، سمجھانا ہے، امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہیں انل منکر بھی کرنا ہے. ہمارا دین ایسا تھوڑی ہے کہ بس اپنا دین لے کر ایک طرف کونے میں ہو کے بیٹھ جاؤ، اپنی نمازیں پڑھ لو، نہ بچوں کو سمجھاؤ، نہ ارد گرد کے لوگوں کو سمجھاؤ، نہ ان کو کوئی اچھی بات بتاؤ. ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کلاس یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہی کھولے، جا کے کوئی کلاس ہی لے تو وہ اللہ کی بات آگے پہنچائے گا. نہیں، ہم میں سے ہر مسلمان اپنے دین کا ایمبیسڈر ہے. آپ نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی جو حق بات آپ کو پتہ چلی ہے، جس کے بارے میں آپ کو کنفرم ہے، آپ کے پاس دلائل ہیں، ثبوت ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ نے آگے پہنچانی ہے. آپ کسی کو غلط کرتا دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو روکنا بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آگے سے رویے آئیں گے ایسے، جیسے اب یہ کیا اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی معجزہ لا کے دکھاؤ. ایسے تو نہیں ہم مانیں گے، ہم تو ہمیشہ سے ان کو پوچھتے آئے ہیں، ہم کیسے ان کو غلط سمجھ لیں. ٹھیک ہے؟ وما نحن لک بمؤمنین. یہ بات اب دیکھیں، یہ رویہ ہر دور میں لوگوں کا رہا ہے. ہم نہیں ایمان لائیں گے. ایمان لانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ اگر اپنے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمان لے. وہ ایمان پہ تو ہیں، یہ مان لینے کی سینس میں اگر آپ بات کریں نا کہ ہم نہیں ماننے والے. بالعموم لوگوں کا ضد اور ہٹ درمی کا رویہ یہی ہوتا ہے، تم اپنی بات کرتے رہو، ہم نہیں ماننے والے. ہم نے تو بات سننی نہیں ہے، ہم نے اپنے ہی عقائد پر رہنا ہے، ہم نے اپنی ہی باتوں پر چلتے رہنا ہے، اور جو طریقے ہم نے اپنے خاندان سے سیکھے ہیں وہی صحیح ہے، تم ہمیں مت سمجھاؤ. بعض دفعہ اگر آپ اپنے سے کسی بڑے کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ بھی آگے سے آپ کو یہ سمجھائے گا جی یہ کل کے بچے اب آ کے ہمیں سمجھائیں گے، تم نے کوئی نیا دین لے آیا. تو یہ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تو انبیاء کی سنت رہی ہے کہ وہ آگے سے صبر ہی کرتے تھے اور وہ آگے سے برداشت کرتے تھے، لیکن ثابت قدمی دکھاتے تھے. اور یہ رویہ حق بات کے مقابلے میں ہر دور میں انسانوں کا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یا یہ نہیں کہ، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر بھی اعتراض ہوگا. ٹھیک ہے؟ آپ نے حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے بات آگے پہنچانی ہے، اور آگے سے جو رویے آتے ہیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت بھی کرنا ہے اور ثابت قدمی بھی دکھانی ہے. ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون. ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تم پر کوئی مصیبت ڈال دی ہے. حضرت ہود نے جو علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں تو اس سے بری الذمہ ہوں. ان نقول، نہیں ہم کہتے. ویسے تو ان کا ترجمہ اگر ہوتا ہے نا، لیکن آگے اللہ آ جائے تو ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے. نہیں نقولو، نون جو ہے آتین والا نون ہم کے معنوں میں ہے، اور قولا یقولو کہنا. ان نقولو، نہیں ہم کہتے، الا مگر، اعتراک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی پکڑ کی ہے تیری، یا تیرے اوپر چھا گیا ہے، یا آفت آ گئی ہے تمہارے اوپر، گھیرا کر لیا ہے تمہارا. اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے عین را اور واو. ٹھیک ہے؟ عین را، اور یہ بھی بعض جگہ پہ ہوتا ہے عین را واو بھی. ویسے تو اسی سے ورڈ اریاں ہونا بھی ہوتا ہے جو برہنا ہونے کے معنوں میں ہے. آر کا ورڈ اس سے ہے. عروۃ الوثقی آپ پڑھ چکے ہیں، جو مضبوط ہلکے کے لیے، یا جیسے گھیرا ڈال لیتا ہے، یا کڑا، اس معنوں میں بھی ہے. تو
اب جب یہ تے بیچ میں آ گیا، باب افتعال میں چلا گیا، ایک طرح تو اس کا مطلب ہو گیا کو گھیراؤ کرنا، چھا جانا، جیسے کہتے ہیں نا کوئی افلکٹ ہو جانا، کسی مصیبت کا پہنچ جانا، ٹھیک ہے، اس معنوں میں. اور ایک طرح کا جو ہے وہ تم کے لیے کہ نہیں ہم کہتے ما سوائے اس کے کہ تجھے آفت میں ڈال دیا یا تجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے، پکڑ لیا ہے تجھے. کس نے؟ بعد آلہتنا، بعض الہوں نے ہماری، آلہتنا الہ ہمارے، نون الف ہم کے لیے آ رہا ہے، بسوء ساتھ برائی کے، سین واو اور حمزہ، ٹھیک ہے، سو جو ہے وہ برائی کے لیے آتا ہے. قال انہوں نے کہا، یعنی حضرت حود علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی، انا اور چھوٹی یہ سے مل کے بنا ہے، انا بے شک، چھوٹی یہ جو ہے وہ میری کے لیے آ رہا ہے. انی بے شک میں، اشہدو میں شہادت دیتا ہوں. الف جو ہے نا شروع میں آتا ہے ان والا میں کے معنوں میں ہے، شین ہا دال شہادت گواہی دینا. میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہ بناتا ہوں کس کو؟ اللہ، اللہ کو. اشہد اللہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو. واشہدو اور گواہی دو تم بھی، یعنی تم بھی گواہ رہو. انی بے شک میں، انا اور چھوٹی ہے، بری الذمہ ہوں. ٹھیک ہے، بری الذمہ یعنی جیسا ایک برات کا اظہار کرنا یا بیزاری کا اظہار کرنا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مما اس سے جو تشفیقون تا آتا ان والا تم کے معنوں میں، شین را کاف شر کرنا، واو نون پلورل کے لیے آ رہا ہے. اچھا، اب قوم آگے سے ان کو کیا کہہ رہی ہے؟ اب دیکھیں کہ انبیاء جب بھی دعوت پیش کرتے تھے نا تو ایمان لانے والے تو کم ہی ہوتے تھے، زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے تھے جو مخالفت کر رہے ہوتے تھے. اور یہی معاملہ ہر دور میں انبیاء کے ساتھ رہا، یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہے. اور بار بار سمجھانے کے باوجود بھی جب وہ نہیں مان رہے اور حضرت حود علیہ السلام کو سمجھائی جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم تو جیسے کوئی مجنون ہو گئے ہو، تمہارے اوپر کوئی مار پڑ گئی ہے معاذ اللہ، یعنی تمہارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی آفت آ گئی ہے. اور ہمیں تو یہ لگتا ہے، یعنی اس کی ریزن ہمیں صرف یہ نظر آتی ہے کہ چونکہ تم نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، تم نے ان کے حق میں گستاخی کی ہے، تو اب انہوں نے اپنی توہین کی سزا کے طور پر تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ تم اس طرح کی جیسے بہکی باتیں کرنے لگے ہو معاذ اللہ، اور تمہارا جو ہے وہ ذہن خراب ہو گیا ہے، یا تم جو ہو وہ مجنون دیوانے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ کہتے تھے، کبھی مجنون، کبھی دیوانہ، کبھی ساحر، کبھی جادوگر، اسی طرح کے القابات سے نوازتے تھے. اور یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں نا تو ایک طرح کا نفسیاتی حربہ وہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارے بتوں کی شان میں تم نے گستاخی کیا نا، اب ان کی مار تمہارے اوپر آئی ہے، اب ان کی یعنی سزا تمہارے اوپر ہو گئی ہے، اور تم جو یہ مصیبت میں گر گئے ہو نا، یہ اسی وجہ سے گرے، یعنی ایک سائیکولوجیکل اٹیک ان کی قوم کی طرف سے کیا گیا کہ جیسے تمہیں بد دعا لگی. اور یہ بھی دیکھیں یہ معاملہ بہت ہوتا ہے، آج بھی یہی نفسیاتی حربہ استعمال کیا جاتا ہے. جو میں بات کر رہی ہوں نا کہ لوگوں کے رویے حق کی جب دعوت دی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں ہمیشہ سے یہی رہے ہیں کہ تم ہمارے بزرگوں کو برا کہہ رہے ہو نا، تمہیں ان کی بد دعا لگ جائے گی. اور یا اگر آپ جا کے ان کو سمجھائیں کہ یہ جو آستانے اور یہ ہے وہ ان کو بند کرو، تو وہ آگے سے اسی طریقے سے مخالفت کرتے ہیں اور ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، خوف دلاتے ہیں کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تم، یا تو وہ جو خود پیر فقیر بنے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جاؤ اور تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور بد دعا لگ جائے گی. اور عموماً لوگ خوف کھا جاتے ہیں اس چیز سے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ہم نے شاید ان کی شان میں گستاخی کر دی تو کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا. لیکن ایسی بات کے مقابلے میں انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اسپیشلی ایک ایمان والے مومن کا، اہل ایمان کا رویہ ایسی چیز کے بارے میں کیا ہونا چاہیے کہ ان کا مضبوط توکل، مضبوط بھروسہ ہونا چاہیے اپنے رب کے اوپر، اور اتنا کامل بھروسہ جس سے ان کو کسی چیز کا خوف دل میں نہ رہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر اس طرح کے خوف وغیرہ نہیں ہوتے کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور نہ وہ اس پریشانی میں آتے ہیں.
اور وہ جو ہے نا وَإِن اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آنی ہے تو وہ آئے گی، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا تو اس کو کوئی دور کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے سے حضرت حود علیہ السلام نے بھی بہت نڈر ہو کے اور بہت بے خوف ہو کے ان کو یہ جواب دیا، یعنی ایک بے خوفی کے رویے کے ساتھ وہ بات کریں کہ میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں اپنے اوپر بھی اور اپنے عمل پر بھی اور تمہارے عمل پر بھی، اب تم بھی گواہ رہو کہ میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، میں نے اللہ کی بات آگے تمہیں پہنچا دی ہے، جس کام پر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا گیا تھا میں نے وہ کر دی ہے، اب اس کے بعد میں بری و ذمہ ہوں ان تمام باتوں سے جو تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی تم شرک بھی کر رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور تم مجھے یہ بھی ڈرا رہے ہو کہ تمہارے الہوں کی طرف سے مجھے کوئی مصیبت پہنچ گئی ہے، تو میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، میرا تو بھروسہ ہے اللہ کے اوپر، اور میں نے اپنے عمل پہ اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں نا، اس طرح کی بات کون کر سکتا ہے، یعنی جس کے اندر بہت توکل ہوگا، بہت بھروسہ ہوگا اللہ کی ذات پہ، اور جس کو اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ تو انبیاء بھی ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ جو بھی دین کو صحیح سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے اور صحیح دین آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے نا، اس کو بھی یہ یقین اور توکل ہونا ضروری ہے۔ جس کا خالص توکل اللہ کے اوپر ہوتا ہے نا، جس کا ایمان سچا ہوتا ہے، وہ پھر یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے کہ سب کچھ ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب چیزوں کے اوپر قادر و مطلق ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور کوئی تکلیف اللہ کے اذن کے بغیر نہیں چھو سکتی، کوئی بیماری کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر پہنچانی ہے، کوئی فضل کرنا ہے، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ جو ایک بات ہے نا، یہ انسان کو، ایک اہل ایمان کو یا مومن کو اتنا زیادہ نڈر کرتی ہے اور اتنا زیادہ بے خوف کر کے آپ کہہ لیں کہ اس لیول پر لے آتی ہے جس کے آگے وہ بالکل نہیں گھبراتا، اس کے نہ پاؤں ڈگمگاتے ہیں، نہ وہ گھبراتا ہے، نہ وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہوتی، پیچھے وہی ہٹتے ہیں جن کے توکل میں کمی ہوتی ہے نا، وہی ایسی باتوں سے ڈرتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہمیں، کیونکہ عموماً آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں لوگ جو معصوم ہوتے نہیں ان کو علم ہوتا، وہ ان بزرگوں سے اور ان کی کرامتوں سے اور ان کی باتوں سے بہت ڈر کے رہتے ہیں، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اور ہر وقت ان کے آگے جھک کے کہ جیسے انہوں نے جو کہا ہے وہ بس پتھر پہ لکیر ہے، وہ ہم نے ضرور پورا کرنا ہے۔ اصل میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے نا، کہ جو توکل اور ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے وہ ان لوگوں کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ شاید یہ حاجت روا ہے، شاید یہ ہماری مشکل کشا ہے، انہوں نے بات ماننی ہے، انہوں نے ہماری دعائیں آگے پہنچانی ہے۔ اس طرح کے تو بہت سے غلط اور شرکیہ کانسیپٹ ہمارے لوگوں کے ہیں نا، تو یہ چیز ان آیات سے سمجھ آتی ہے۔ اب اگلی آیت بھی آپ دیکھیں نا، من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ من دونی ہی، دونی کا مطلب ہوتا ہے سوائے، اور ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ۔ فکیدونی، قید جو ہے نا، کاف یا اور دال، یہ چال کے لیے آتا ہے، کوئی بھی کسی کے خلاف ایسے کوئی اگینسٹ اس کے کچھ چال چلی جائے، کوئی معاملہ اس طرح کا اس کو نقصان دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ف جو ہے وہ تو یا پھر کے معنوں میں، فقیدونی جو ہے وہ میری کے لیے آ رہا ہے، تو چال چلو میرے خلاف، خلاف کے معنوں میں ظاہر چال کسی کے اگینسٹ ہی چلی جائے گی نا، کوئی بھی کانسپریسی جو کی جائے۔ جمیعاً سب کے سب، جمع سے ہے یعنی سب جمع ہو جاؤ، سب مل کے کر لو، ثم پھر لا نہ، تنظرونی تم مہلت دو مجھے، تا تم کے معنوں میں نون زا اور روئن را جو ہے نون زوئے اور رے،
نظر کا مطلب ہوتا ہے نا جیسے آپ کی کسی طرف نظر لگی ہو تو آپ کسی کے منتظر ہوتے ہیں یا انتظار میں ہوتے، تو تنظرونی بیسیکلی مقصد یہ کہ تم مجھے انتظار میں نہ رکھو، یعنی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ مجھے کوئی مہلت نہ دو، کوئی وقت مجھے نہ دو، ٹھیک ہے نا، اور یعنی تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو. تو اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہی توکل، وہی بھروسہ اور ایسا خالص اور پختہ ایمان کس کا ہو سکتا ہے جس کو واقعی ہی یہ دل سے یقین ہوتا ہے کہ میں جس رب کی بات کر رہا ہوں اور میں جس کے راستے پر چل رہا ہوں، جس کی بات میں خود بھی مان کے آگے پہنچا رہا ہوں نا، وہی ہر چیز پر قادر ہے. اسی کے ہاتھ میں ہے میری زندگی میں ہونے والا ہر معاملہ. کوئی مجھے خیر پہنچ رہی ہے، کوئی مجھے شر پہنچ رہی ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ سے ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں وہ اس قوم کی اس طرح ڈرانے کے باوجود بھی اور ایک وہ نفسیاتی حربے کے باوجود بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری کوئی جو یہ بت ہے ان کی کرامات پہ میں نہیں قائل ہوں، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شرک تم کر رہے ہو اس کی کوئی دلیل ہے یا یہ کوئی سچی بات ہو سکتی ہے. میں تمہاری شرک سے بھی بیزاری کرتا ہوں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے معبود مجھے یہ جو الہ تم نے بنائے ہوئے ہیں جھوٹے اگر مجھے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ایسا کرو کہ تم بھی اور تمہارے معبود سارے مل جاؤ، سب کے سب جمع کر لو اپنے ساتھ، اور جو تکلیف دینا چاہتے ہو مجھے پہنچاؤ، جو تم چال میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو چلو، کوئی اس میں دیر بھی نہ کرو، کوئی اس میں مجھے انتظار بھی نہ کراؤ، کوئی مجھے مہلت بھی نہ دو. مجھے اتنا پکا یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اپنے رب کی طرف سے دی ہوئی سچی دلیل پر ہوں، میں حق پر ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف نہ پہنچانا چاہے تو کوئی مجھے تکلیف نہیں دے سکتا، چاہے تم مجھے بتاؤ بھی نہ، یعنی بغیر بتائے میرے اوپر کوئی چال چل لو، میرے خلاف کوئی جو تم نے وار کرنا ہے وہ کر لو. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ کیسی بے خوفی اور کتنا زیادہ ان کا ایمان نظر آ رہا ہے کہ اتنے بڑے دل سے اور اتنے آپ کہہ لیں کہ بہادری سے، دلیری سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ آپ جب حق بات کر رہے ہیں نا، اور آپ جب اللہ کی بات آگے پہنچا رہے ہیں تو اس میں مخالفت تو ہوگی، لوگ آپ کا مزاج بھی اڑا سکتے ہیں، لوگ آپ کو ڈرا دھمکا بھی سکتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں. بعض دفعہ آپ اگر کوئی آپ کو لگے کہ وہ پیشہ ور مانگنے والے ہیں، آپ ان کو بھی اگر آپ نہ دینا چاہیں نا، بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالو انٹو دیٹ، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، نہیں دینا چاہیے، تو اس میں بعض دفعہ ان لوگوں کا بھی ایسا رویہ ہوتا ہے فقیروں کا یا مانگنے والوں کا، وہ بھی آگے سے جا پھر تجھے میری بد دعا لگے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہی ایک نفسیاتی حربہ کہ انسان کو ڈرا دو، خوف دلا دو. تو یہ جو ڈر اور خوف ہے نا، یہ اگر اللہ کا ہونا سب سے بڑھ کے، تو پھر تو انسان نیک کام کرنے کی طرف جاتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے. جب انسان لوگوں کا ڈر اور خوف پال لیتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ کا ڈر اور خوف وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اس کو وہ نیچے کر دیتا ہے، اور لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یا تو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان سے ڈر کے ان کی باتیں ماننے لگ جاتا ہے اور ان کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، تو یا پھر خود دین کے رستے پہ چلتے چلتے ہٹ جاتا ہے لوگوں کے خوف کی وجہ سے. کہ وہ ایک ایسا نفسیاتی حربہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ لوگوں نے ڈرایا یا مذاق اڑایا تو انسان پیچھے ہو جائے کہ ہائے یہ لوگ تو کیا کریں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہماری برادری والے ناراض ہو جائیں گے. اکثر لوگ تو اس وجہ سے یہ ہماری جو غلط قسم کی رسومات ہیں اس کو جانتے بوجھتے بھی نہیں چھوڑتے کہ ہم برادری والوں کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم اتنی زیادہ مخالفت مول نہیں لے سکتے. تو یہ جو ہے نا لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف، اور اس میں بھی پھر جس طرح یہ اس قسم کی جو ہستیاں چاہے کوئی پیر فقیر بزرگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا جس طرح یہاں پہ یہ الہ تھے بت وغیرہ، تو ان کا خوف ڈال کے یہ نفسیاتی حربہ آج بھی استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے. خوف ایک ایسا فیکٹر ہے، ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے انسان کی لائف میں کہ اس کے پیچھے انسان عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا،
جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ ویسے کوئی بات کریں تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی خوف والی بات پتہ چل جائے، جی زلزلہ آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، کوئی بم پھٹنے والا ہے یہاں پہ، تو انسان فوری کوئی نہ کوئی ایکشن کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے۔ تو یہ جو ایک نفسیات ہے انسان کی، اس کے ساتھ بالعموم لوگ کھیلتے ہیں اس طرح کے، جنہوں نے اپنی کوئی وہی بات ہے کہ دکانیں چلانی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی ہمارے ہاں تو یہ دکانیں ہی ہے نا جو یہ مزار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پیری فقیری کے سارے معاملات، سب جھوٹے پیر فقیر بن کے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اور ان کے ساتھ پھر ظاہر ان سے پیسے بھی بٹورتے ہیں، اور غلط قسم کی چیزوں پہ ان کو لے کے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے نا کہ انہوں نے اپنا ایسا خوف ڈالا ہوتا ہے کہ ہماری بات نہ مانی، ہماری کوئی بے عزتی کی، تو ایسے میں انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں ان آیات سے پتہ چل رہا ہے۔ جب بھی لوگ نفسیاتی طور پر خوف ڈالنے کی کوشش کریں، ڈرانے کی کوشش کریں، تو اس میں پھر یہی رویہ ہونا چاہیے، جب انسان کو پتہ ہونا کہ وہ حق پہ ہے، وہ اللہ کے سچے دین پر ہے، تو ان کو کہ ٹھیک ہے چل لو، میں اپنے رب کو اپنے ساتھ مانتا ہوں، میں اس کو گواہ بناتا ہوں، تم نے جو کچھ میرے خلاف کرنا ہے نا کر لو، تم مجھے بے شک مہلت بھی نہ دو، مجھے پتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میری مدد کرے گا اور وہ مجھے بچائے گا۔ تو ایسا پختہ یقین اور توکل ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے اوپر توکل کرنے والوں کا ایمان نہیں ضائع کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد آتی ہے۔ اور پھر آگے بھی دیکھیں اگلی آیت میں بھی وہ کیا کہہ رہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ بے شک میں نے تو اپنا توکل بھروسہ اللہ پر کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی وہ پکڑے ہوئے نہ ہو، میرا رب یقیناً سیدھی راہ پر ہے۔ انا اور چھوٹی اے سے مل کے بنا بے شک میں نے، توکل کیا میں نے، تاپش تو جو ہے وہ میں کے لیے آ رہی ہے، فل تیر اوپر پیش ہو رہا ہے۔ توکل کا روٹ ورڈ ہوتا ہے واو کاف اور لام، یہ باب تفعل میں چلا جاتا ہے توکل تو، اور واو کاف لام جس سے ہم اردو میں وکیل بنانا کہتے ہیں نا، یا وکالت کرنا، تو یعنی اللہ کو سمجھ لیں، تو اللہ پہ توکل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں، آپ نے اپنا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب آپ کسی کو اپنا وکیل بناتے ہیں تو یہ کرتے ہیں نا، سارا کیس اس کو دیکھ کے تو خود پیچھے ہو جاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے توکل، بھروسہ، ٹرسٹ۔ اللہ اوپر اللہ ہی، اللہ کے اوپر اللہ کے، انی توکلت علی اللہ بے شک میں نے توکل کیا میں نے۔ اب یہ انی میں بھی چھوٹی ہے، میں کیا ترجمہ ہوگا، توکلتو میں بھی توکل کیا میں نے، اللہ اوپر اللہ کے، ربی جو رب ہے میرا، وہ ربکم اور وہ رب ہے تمہارا، ربی میں چھوٹی یہ میری کے لیے، ربکم میں کم جو ہے وہ تم پلورل کے لیے آتا ہے، تم سنگولر کے لیے صرف کاف زبر آتا ہے کا، اور تم پلورل کے لیے کم آتا ہے۔ ماں نہیں، یہاں پہ پھر ماں کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ ماں کا ویسے لفظی ترجمہ جو ہوتا ہے، لیکن آگے آیت میں اللہ آ رہا ہے دابتن کے بعد، تو پھر ماں کا ترجمہ چینج ہو جائے گا۔ نہیں، من دابتن، دابا جو ہے دال با با، کوئی بھی جاندار، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس میں سب آ جاتے ہیں، ویسے تو دبیب جو ہے سست رفتاری کے معنوں میں آتا ہے، لیکن اس سے مراد صرف سست یا رینگنے والے وہ نہیں ہے، چرند پرند جانور، حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں انسان بھی اسی میں آ جاتا ہے جب یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے نا، تو یہ سب جانداروں کے لیے آتا ہے، سب جانداروں کے لیے۔ ما من دابت، نہیں کوئی جاندار، الا مگر ہوا وہ، آخذن، آخذن کا مطلب ہے پکڑنے والا، جیسے ہم اخذ کرنا کہتے ہیں نا، ہم نے فلاں بات کا مفہوم اخذ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اخذ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو یہ ہے وہ آخذن، وہ پکڑنے والا ہے، آخذن پکڑنے والا، روٹ یہ حمزہ خازال، یہ فاعلن کے وزن پر اصل میں آ جاتا ہے۔ عربی میں نا مختلف اوزان بھی ہوتے ہیں، فاعلن کا وزن، فعولن کا وزن، فعیلن کا وزن، تو یہ آخذن فاعلن کے وزن پر ہے، وہ پکڑنے والا ہے، بناسیتھا پیشانی کو اس کی، نون صاد اور واو، ناسیہ جو ہے نا یہ پیشانی کے لیے آتا ہے،
جیسے یہاں پہ ایسے جیسے جو بال ہوتے ہیں نا یہاں پہ فرنٹ پہ، اس سے وہ بھی مراد ہے بیسیکلی. تو اللہ تعالیٰ کی قبضہ اور قدرت کا بیان ہے، یعنی اس کے لیے جو ایک آپ کے جو پیرایا جو یہاں پہ یوز کیا گیا ہے وہ اللہ کے قبضہ اور قدرت کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا. پیشانی کا ورڈ کیوں ابھی تفسیر میں دیکھ لیتے ہیں. ان بے شک رب میرا علا اوپر، صراط صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم قاف واو میم سے ہے، سیدھا. ٹھیک ہے، صراط مستقیم سیدھا راستہ. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ پھر وہی بات، ان کا توکل، ان کا بھروسہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور وہ صرف میرا ہی رب نہیں ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے. تو دیکھیں ایک تو اپنے وہ بھروسے کا بھی اعلان کر رہے ہیں، اپنے یقین کی وضاحت بھی ان کو کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ ایک تبلیغ کا بھی پہلو ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خالی میرا رب نہیں ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے. اور رب کا ورڈ جب بھی آئے تو سمجھ جایا کریں کہ اس سے مراد خالق بھی ہے، اس سے مالک بھی مراد ہے، اور اس سے ہر کام کی تدبیر کرنے والا مدبر کائنات وہ بھی مراد ہے. ٹھیک ہے سر، رب میں سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہی روزی رساں ہے، وہی نشو و نما کرنے والا ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی قبضہ اور قدرت رکھنے والا ہے. تو یہاں پہ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ میں نے تو اللہ کے اوپر توکل کیا ہے جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، اور اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. کیونکہ وہ ڈرا رہے تھے نا، وہ خوف دلا رہے تھے، تو انہوں نے ان کو یہ بات کر دیا کہ میں کوئی خوف نہیں کھا رہا ہوں تمہاری ان باتوں سے جو تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ تمہارے جو الہ ہے وہ مجھے کچھ کر دیں گے، میرے پہ کوئی مصیبت ڈال دیں گے. تو جس کا ایسا بھروسہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، ایسا توکل ہوتا ہے، وہ نہیں لوگوں کی باتوں سے یا ان کے ڈراووں سے ڈرتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں. تو وہ یہی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا جو میرا تمہارا رب ہے، اور میں اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، یعنی وہ تم بھی سمجھ لو. انبیاء خود تو ظاہر ہے یقین کے بہت آگے کے درجے پر ہوتے تھے نا، تو بیسیکلی تو یہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر جاندار جو ہے اس کے اوپر قبضہ و قدرت اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا ہے. یعنی کوئی ایسا جاندار اس دنیا میں ہے نہیں جو اللہ کے تصرف سے باہر ہو یا اللہ کی گرفت سے بچ سکے. یعنی کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے پکڑ بھی سکتا ہے، جب چاہے کسی کو سزا بھی دے سکتا ہے، کسی کو موت بھی دے سکتا ہے. جو فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی زندگی کے بارے میں کرنا چاہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر یہ جو بات کی گئی ہے، پیشانی کی بات کی گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پیشانی ہوتی ہے، اگر آپ بالعموم اس کو دیکھیں تو یہ ایک عزت کی نشانی سمجھی جاتی ہے نا، کہ انسان کی چہرہ، جسم پہ اس کا سر اور اس کا چہرہ سب سے زیادہ اہم چیز ہوتا ہے، اور اس میں بھی پیشانی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ عزت کی چیز ہوتی ہے. تو اگر یہاں سے ایسے بال پکڑ کے کھینچا جائے نا تو وہ باعث ذلت بھی ہوتا ہے. یعنی فرض کریں آپ ایسے کوئی ہاتھ پکڑ کے ایسے کوئی کھینچے نا تو وہ ایک اتنی آفینسو بات نہیں ہوتی، لیکن یہاں سے کسی کو پکڑ کے تو وہی کھینچ سکتا ہے نا جس کا بہت زیادہ کوئی قبضہ قدرت ہو، یا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ پولیس وغیرہ ہمارے یہاں اسی طرح کے معاملات کرتی ہے نا مجرموں کے ساتھ، اور ان کو ایک تذلیل ان کی کرتے ہوئے ان کو ڈریگ کر کے لے جایا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے، ہم اپنی پیشانی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے زمین پہ رکھتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل اپنا آپ اللہ کے سامنے جھکا کے، اور اپنی اہم ترین چیز بھی، اپنی ناک بھی اور اپنی پیشانی بھی جو بہت عزت کی نشانی ہوتی ہے، ہم اللہ کے سامنے زمین پہ رکھ دیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں. تو یہ جو پیشانی ہے نا، یہ اس لحاظ سے یعنی ایک عزت کی نشانی سمجھی جاتی ہے. اچھا، ایک تو اس وجہ سے بھی، تو یعنی ایک تو اس کا مطلب سمپل یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے تصرف میں ہے. پھر یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عزت کی نشانی اور اس طریقے سے کھینچا جانا جو ہے، مطلب یہی ہے کہ ساری عزت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو اس طرح کے مجرمین ہیں وہ تو اتنے زیادہ بے حیثیت ہیں اللہ کے سامنے، اتنے پست ہیں، اتنے حقیر ہیں اللہ کے سامنے. اور پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا جو دماغ کا یہ جو فرنٹ کا پارٹ ہوتا ہے نا، فرنٹل لوب جس کو کہتے ہیں، یہ
آپ کے لیے مرکز ہوتا ہے. ہر طرح کے جو مین فنکشنز ہوتے ہیں نا، یعنی انسان کی جو بھی سوچنے کی صلاحیت، سوچنا، انڈرسٹینڈ کرنا، ڈیسیژنز لینا اور کوئی ججمنٹس دینا، یہ سارے خاص قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، وہ یہ اسی فرنٹل لوب سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک مطلب اس میں ایک ڈیپ ڈاؤن یہ بھی میننگ ہے. سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خالق ہے نا. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ میں نے اپنی جو مخلوق بنائی ہے اس کے دماغ کا کون سا حصہ جو ہے وہ ان مین چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی باڈی کی جو یہ والی خاص فنکشنز ہوتے ہیں ان کو. تو اس لیے بھی یہ پیشانی کا ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا قبضہ ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، اور پھر سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں پھر اس کے بعد انسان کی ڈسکشن پہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے عقل و شعور ہونے کے باوجود غلط سوچ لے کے غلط راستے پر، گمراہی کے راستے پہ جانا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ اس کو اسی راہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا، اب اللہ تعالیٰ پکڑے ہوئے اس کی پیشانی کو، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے تمام انسان، اور کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے. یعنی تم مجھے یہ ڈراوے مت دو کہ تمہارے بتوں کی وجہ سے میرے اوپر کوئی مصیبت آئے گی. میرے اوپر اگر کوئی مصیبت آنی بھی ہے نا، تو میں اس پکے یقین پہ ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، تمہارے بتوں کی طرف سے نہیں ہوگی. اور اس میں پھر یہ بھی بات ہے، دیکھیں کہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو زندگی گزارتے ہوئے بہت قسم کے خوف لاحق ہو جاتے ہیں. فلاں میرے ساتھ ایسے کر دے گا، وہ میرے اوپر کوئی جادو تعویذ نہ کرا دے، فلاں جو ہے وہ مجھے نظر لگا دے گا، فلاں نے جو ہے وہ میری جاب ہے اس میں میرے لیے مشکل کھڑی کرنی ہے، یا مجھے شاید اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ باس کے ہاتھ میں ہے میری ترقی اور وہ مجھے آگے لے کے جائے گا. اس طرح کے بہت سے خیالات ہوتے ہیں انسانوں کے ذہن میں، بہت سے فیئرز ہوتے ہیں جن کو لے کے انسان بیٹھا ہوتا ہے. تو ایسے میں بھی یہ یاد رکھیں کہ ٹھیک ہے نظر برحق ہے، ٹھیک ہے ہم جادو کی حقیقت سے بھی انکار نہیں کرتے، لیکن ان سب کے لیے ہمیں بتا دیے گئے ہیں طریقے کہ آپ حفاظت کی دعائیں پڑھیں، صبح شام کے اذکار کریں. اس کے بعد بس پھر اپنا آپ جو ہے نا وہ اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کی حفاظت میں دے دیا آپ نے اپنے آپ کو، تو پھر وہ اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہیں چیزیں. اللہ کے امانت میں جو چیزیں دی جاتی ہیں اللہ کی حفاظت میں، وہ پھر اللہ تعالیٰ ان امانتوں کو ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس کس طریقے سے حفاظت کے کیا اذکار، کیا دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہیں، دعائیں ہیں بہت سی مضمون، وہ پڑھیں. اور اگر آپ کو کسی پہ بہت زیادہ شک بھی ہے کہ فلاں بہت زیادہ نظر لگاتا ہے، اور اگر آپ کو اس سے کوئی ملاقات ہو رہی ہے، تو آپ اپنی دعائیں پڑھ کے جائیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی پڑھ لیں. اگر آپ کو کسی پہ یہ شک ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ بہت زیادہ جادو ٹونے تعویذ کرنے والا ہے، آپ اوائڈ کریں. اگر اچھی بات ہے، آپ کو شر سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر لامحالہ ہو جاتی ہے ملاقات یا کوئی ایسا معاملہ، تو اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ مرضی اللہ کی ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایمان کی بھی نہ آزمائش ہو جاتی ہے. آپ ڈر رہے ہوتے ہیں کسی انسان سے، اس نے مجھے نظر لگا دینی ہے، اس نے میرے پہ کوئی ٹونا جادو کر دینا ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ آپ جب اس سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے آپ کی زندگی میں، وہ اللہ کی طرف سے نا آپ کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. اب یہ میرے پہ توکل کرتا ہے یا اس بندے کو ہی اتنا طاقتور سمجھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. تو یہ بھی سمجھ لیا کریں کہ اب اللہ تعالیٰ تو آزماتے ہیں نا، کسی بھی طریقے سے کسی بھی انسان کی آزمائش ہو جاتی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے اپنا آپ اللہ کی حفاظت میں دیا ہے، آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق رکھا ہوا ہے، آپ توکل کرتے ہیں، آپ بھروسہ کرتے ہیں، آپ اپنے صبح شام کے اذکار پابندی سے کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو بس اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ ہر خیر ہر شر اللہ کی طرف سے، اللہ کے اذن سے، اس کی مرضی سے ہوتی ہے. تو یہ جو ایک ایمان ہے نا، یہ انسان کو آپ دیکھیں کتنے خوف کے زنجیروں سے آزاد کرتا ہے، کتنے خوف کے بت
ٹوٹ جاتے ہیں جب انسان ایک اس چیز کے اوپر یقین کر لیتا ہے نا کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر میرے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے ان آیات سے، یہ جو جتنی جو بھی ہم نے پڑھی ہے نا 54 بھی 55 بھی 56 بھی، اس میں جو کرکس ہے نا وہ توکل علی اللہ، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر پکا یقین، اس پر پکا ایمان، اور ایسا ایمان کہ پھر سارے خوف دور ہو جائیں، خوف صرف اللہ کا، رضا بھی صرف اللہ کی ہی ذہن میں رکھنی ہے، رضامندی اللہ کی ذہن میں ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کی نہیں، ان سے نہیں ڈرنا، ان کو خوش نہیں کرنا، یہ چیزیں سمجھنے کی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم، اس کا کیا مطلب ہے کہ صراط مستقیم تو انسانوں کے لیے ہوتا ہے نا کہ سیدھا راستہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا جو تصرف، اپنا قبضہ قدرت رکھتے ہیں انسانوں پر، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ خطاؤں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جب بھی کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے کیا جاتا ہے نا، چاہے وہ اس کی آزمائش کا ہے یا اس کی پکڑ کا ہے، تو وہ اللہ کی حکمت اور اللہ کے عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے نہیں ہوتے کہ بلا وجہ یا کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے کیے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عادل، کوئی منصف نہیں ہے، کوئی اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا نہیں ہے، خیر الحاکمین ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل صراط مستقیم ہے، تو یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے اس صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے، اس پر چلیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کو ملے گی اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرح سے اس کے مطلب ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تصرف اور قبضہ کے باوجود بھی عادل ہیں، منصف ہیں، وہ ظلم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یا پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور اس پر چلنے والے جو ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو ایک طرح سے یعنی جو حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہمیں مل رہا ہے، اس میں سب سے بیسک چیز تو توحید، تو یعنی سارا کرکس ہے، تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نا توحید کا جو معاملہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے، یعنی یہ ایک پلر جب ٹھیک ہوتا ہے نا تو پھر باقی ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، پھر یعنی ایک یہ جو مین جو بنیاد ہے نا اس کا سب سے زیادہ اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اللہ ہے، ایک الہ ہے، ایک میرا رب ہے، اسی کا قبضہ قدرت ہے، اسی کے فیصلے ہیں میری زندگی میں، کوئی کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بت نہیں ہے، کوئی بزرگ پیر، کوئی ایسا بڑا نہیں ہے، کسی کی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور توحید کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے استغفار کی بھی بہت اچھی دعوت بھی دی اور اس کے فائدے بھی بتائے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے تصرف اور اس کے قبضہ قدرت کو بھی وہ بیان کر رہے ہیں تاکہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ بندگی بھی اس کی ہے، عبادت بھی اس کی ہے، اور میری زندگی کے اوپر تصرف بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، جو خیر جو شر ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر کامل یقین، پختہ ایمان، خالص ایمان، یہ بھی ان کی تعلیم کا ایک پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر ان کا اپنا جو رویہ ہے وہ انتہائی بے خوفی کا رویہ ہے، بہت زیادہ ایک دلیری کا رویہ ہے۔ تو یہ جو ایک کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے نا حضرت ہود علیہ السلام کا، یہ اصل میں ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے، جو مقصود ہے کہ اس سے ریکوائرڈ ہے کہ ایسا بھروسہ، ایسا ٹرسٹ کرتے ہوئے اتنا بے خوف و نڈر ہونا چاہیے ایک مومن کو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے کانسیپٹس بھی اتنے صحیح اور کلیئر ہونے چاہیے۔ جب کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں نا تبھی یہ یقین آتا ہے، اور کانسیپٹس کیسے کلیئر ہوں گے؟ اس دین کا علم حاصل کر کے، اس قرآن کو سمجھ کے پڑھ کے۔ وہ جو اٹکل بچو ہوتا ہے نا، ہمارے خاندان میں یہ ہو رہا ہے، فلاں بزرگ نے ہمیں یہ بتایا تھا یا ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، یہ چیزیں انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں کر سکتی، یہ کبھی بھی انسان کے بھروسے، توکل اور اس کے ایمان کو مضبوط نہیں کر سکتی۔ تو علم حاصل کریں، سمجھیں اپنے دین کو، اور پھر ہی انسان کے یہ سارے کانسیپٹس بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور پھر اس کے عمل میں ثابت قدمی اور پختگی بھی آتی ہے۔
آگے دیکھیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر اگر تم اعراض کرو تو میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا تمہیں پہنچا چکا، اب میرا رب تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، میرا رب یقیناً ہر چیز پر حفاظت کرنے والا ہے۔ فَإِن پھر اگر تولوا تم منہ موڑتے ہو یا اعراض کرتے ہو یا تم منہ پھیرتے ہو، واللہ کا ورڈ جو ہے نا واو لام یا سے تولا، یہ منہ موڑ جانا، اعراض کرنا، اگنور کرنا۔ فقد تو یقیناً ابلغتکم پہنچا دیا میں نے تم سب کو۔ ابلاغ ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ذرائع ابلاغ تو یا تبلیغ، تو بالام غائن جو ہے پہنچانا اس معنوں میں ہوتا ہے، اور ابلغ تو تاپش تو میں کے لیے آتا ہے، اور کم تم پلورل کے لیے، تو پہنچا دیا میں نے تم کو، ٹھیک ہے، یعنی تبلیغ کر دی ہے میں نے تم کو، ماں جو بھی ارسلتو بھیجا گیا ہوں میں، ارسال کیا گیا ہوں میں، راسین لام رسالہ ارسال کرنا، اور تاپشتو میں کے لیے آ رہا ہے، بھی ہی ساتھ اس کے، یعنی جس چیز کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں نا وہ تو میں نے تمہارے تک پہنچا دی۔ وہ یستخلف اور خلیفہ بنائے گا یا پیچھے لائے گا، خا لام اور فا، خلف جو ہے یہ پیچھے کے لیے آتا ہے، خلیفہ وہی ہوتا ہے جانشین، ایک کے پیچھے جو دوسرا آتا ہے، کسی کے خلاف ہو جائے انسان تو اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے نا، استخلاف جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے پیچھے کسی دوسرے کا آنا، اس کا خلیفہ بن جانا۔ وہ یس تخلیف، اس میں شروع میں جو یا ہے وہ کے معنوں میں ہے، وہ پیچھے لائے گا یا وہ خلیفہ بنائے گا، کون؟ ربی رب میرا، قومن ایک قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، یعنی جو تم لوگ نہیں ہوگے تمہارے علاوہ اب کسی کو تمہارا جانشین بنا دے گا، و لا اور نہیں، تدرونہ تم ضرر دیکھ سکتے ہو اس کو، ضرر ہوتا ہے نا نقصان دینا، تو دعا درا روا اس کا روٹ ورڈ ہے، تا تم کے لیے آ رہا ہے، تم نقصان دے سکتے ہو اس کو، ولا اور نہیں، تدرونہ تم نقصان دے سکتے ہو اس کو، شیئن کچھ بھی، اس کو سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو تم کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ ان بے شک ربی رب میرا، علی کل شیء حفیظ اوپر، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز، حفیظ حافظ بہت زیادہ نگرانی کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ حفیظ جو ہے وہ فعیل کے وزن پر آتا ہے جس میں بہت کا شدت کا معنی ہوتا ہے، جیسے رحیم بھی فعیل کے وزن پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت حود علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں، اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کو سمجھاتے ہوئے کافی ٹائم گزر چکا ہے، اور قوم کی ہٹ دھرمی جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہے، اور وہ نہیں مان رہے ہیں اور ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میری ساری تبلیغ ہو گئی ہے، میں نے اللہ کی باتیں تمہارے تک پہنچا دی ہیں، جو حق تھا واضح کر دیا، اب بھی اگر تم اپنی ہٹ دھرمی پر جمے رہو گے تو پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں باقی نہیں چھوڑیں گے، تمہیں ہٹا دیں گے، وہ تمہیں ختم کرنے کی پوری قدرت و طاقت رکھتے، اسی لیے پہلے اللہ کے قبضہ قدرت کا بیان انہوں نے کیا نا، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے۔ اب وہ ان کو یہ سمجھانے کے بعد کہ قدرت اور قبضہ اللہ تعالیٰ کا ہے تمہارے اوپر، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کے آباد کر سکے، تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عافیت اسی میں یہ ہے کہ اب تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اور یہ جو تم نے شرک اور فسق و فجور کا گمراہی کا راستہ اپنایا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ وہ بہت یعنی اپنی جو ان کی تبلیغ ہے اس کو بھی وہ اینڈ کر رہے ہیں یا واضح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور قوم کو بہت زیادہ وارن کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اب کوئی سختی کا معاملہ کرنے والے ہیں، کیونکہ انبیاء کو پھر بتا دیا جاتا تھا نا کہ اس قوم کی اب مہلت جو ہے، مہلت عمر وہ پوری ہونے والی ہے،
پھر انبیاء کو یہ بھی بتایا جاتا کہ یہ وقت ہے، فلاں وقت، ایگزیکٹ ٹائم بتایا جاتا تھا کہ اس میں تم نے نکل جانا ایمان والوں کو لے کے. اس وقت تک اس قوم کی مہلت عمل ہوتی تھی اور اس وقت تک انبیاء پر یہ لازم ہوتا تھا کہ ان کو سمجھاتے رہیں. تو یہ مطلب ابھی بھی ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو وارن کر رہے ہیں کہ تمہارا جانشین کسی اور کا بنا دیا جائے گا، یعنی تمہیں بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. ابھی بھی وقت ہے، موقع ہے کہ ایمان لے آؤ، مان لو. پھر ایک بہت اہم بات، ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. یعنی وہ دیکھ رہا ہے بندوں کے اقوال کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کی نیتیں کیا ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. پوری نگرانی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے، اسی کے مطابق جزا دیں گے. اور اس کی طاقت ایسی ہے، اس کو تم روک نہیں سکو گے، مقابلہ نہیں کر سکو گے، سب اس کے کنٹرول میں. ٹھیک ہے. اور اس سے مراد پھر اگر آپ حفاظت کے معنوں میں بھی لیں تو ان جنرل بھی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کو اگر آپ ویسے بھی پڑھیں نا تو بڑی تسلی بھی ہوتی ہے یہ پڑھ کے، ان ربی علی کل شیء حفیظ. بلکہ کبھی پریشانی یا وسوسے ایسے آ رہے ہوں نا تو یہ آیت پڑھا کریں ترجمے کو ذہن میں رکھ کے کہ میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. بعض اوقات سے ہوتا ہے نا، شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے بچوں کے بارے میں، کہیں گئے ہوئے ہیں، کچھ ہو رہا ہے. تو ایک تو پڑھیں سورت فلق، سورت الناس اسپیشلی وسوسے دور کرنے کے لیے. دوسرا اللہ تعالیٰ کے جو نام یا حافظو یا حفیظو یا مؤمنو یا مہیمنو، یہ ان ناموں کا ورد کریں. اس آیت کو سوچ کے پڑھیں، ان ربی علی کل شیء حفیظ. ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ وہ بہترین ہے حفاظت کرنے والا اور رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے. تو اس طرح کی آیات اس لحاظ سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہر ایک پہ ہے، اور بمعنی نگران بھی ہے کہ اللہ کی نگرانی سے، اللہ کی نظر سے کوئی بچ نہیں سکتا. سب کو پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مرضی سے نجات دی اور سخت عذاب سے، ایمان والوں کو عذاب سے بچا لیا، سختی والے عذاب سے. اچھا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب عذاب کا وقت ان کا آ گیا اور ایمان والوں کو بچا لیا گیا. ولما، اور جب جاء، جیم یا حمزہ آ گیا، امرنا، امر فیصلہ یا حکم اللہ کا، نون الف نا ہمارا، نجینا نجات دی ہم نے، نون جیم اور واو، نون الف نا ہم کے لیے، ہودن ہود کو، والذین آمنو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معہو ساتھ اس کے، برحمت ساتھ رحمت کے، مننا ہماری، من سے، اور نون الف نا ہماری، ساتھ رحمت کے ہماری، ونجیناہم نون جیم واو نجات دی ہم نے ان کو، من عذاب غلیظ سخت عذاب سے. غلظہ جو ہے نا، غین لام اور زوئے، یہ سختی کے معنوں میں آتا ہے. ہم عموماً وہ غلیظ ہمارے اردو میں تو ذرا دوسرے معنوں میں آتا ہے نا، غلظہ جو ہے سخت ہونا اس معنوں میں آتا ہے. تو یعنی سخت عذاب تھا، یعنی کوئی چھوٹا عذاب نہیں تھا. یہاں پہ اب بس اتنا ہی بتایا گیا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا. باقی لوگوں کے اوپر سخت عذاب آیا، لیکن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے کے پہلے بچا لیا. حضرت ہود علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اس اسٹیٹ کو آپ یہاں سے نکل جائیں ایمان والوں کو لے کے. اب وہ فیصلہ اللہ کا کیا تھا، وہ عذاب کس طرح سے تھا، اس کی تفصیل یہاں پہ تو نہیں بتائی گئی، لیکن ہم جس طرح اس میں سورۃ الاعراف میں بھی ہم کچھ پڑھ چکے ہیں، آگے سورۃ فصلت میں بھی آتا ہے، سورۃ الزاریات میں بھی آتا ہے، اور اس میں یہی بتایا گیا کہ ان کے اوپر تند و تیز آندھی آئی تھی، بہت زیادہ تیز تھی، اور یہ بھی اس میں آتا ہے کہ ٹھنڈی بھی تھی، سرسرن آتی ہے کے الفاظ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پہلے بادل آیا اور یہ خوش ہو گئے کہ شاید کوئی بارش ہونے والی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ آندھی اور طوفان، اور پھر وہ کتنے زیادہ تھی، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی تھی. سبع لیال و ثمانیۃ ایام، یعنی
7 راتیں اور 8 دن، سخت ٹھنڈ والی بھی تھی، بہت سرد بھی تھی اور بہت تیز بھی تھی، تند و تیز آندھی تھی۔ آپ سوچیں جیسے وہ ٹورنیڈو نہیں ہوتا جو ایک سائیکلون سا، وہ منٹوں میں کس طرح تباہ کر کے چلا جاتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک سائیکلون کہیں سے ہو کے گزرے تو ادھر کیا حال ہوتا ہے۔ اور یہ کتنے دن چلی، 7 راتیں اور 8 دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ اتنا برا یہ عذاب تھا کہ اٹھا اٹھا کے ان لوگوں کو پٹھا گیا، حالانکہ بہت قداور لوگ تھے، بہت اونچے لمبے، اور ڈیل ڈول میں بھی، اور انہوں نے بڑی بڑی تعمیرات کی ہوئی تھی، بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے، اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ایسے گرے ہوئے تھے نخل خاویہ، جیسا کھجور کے کھوکھلے تنے، یعنی جو اندر سے بھی کھوکھلے ہو گئے ہوں، اس طرح سے اوندھے منہ یہ گر گئے تھے اپنے گھروں میں بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حفاظت کی، ان ربی علی کل شیء حفیظ، اللہ تعالیٰ تو ہیں حفاظت کرنے والے، لیکن کن کی؟ جو بات مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اہل ایمان کے لیے اللہ کی حفاظت ہے، اور اس طرح کے نافرمان سرکشوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب اور پکڑ ہی آتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ منا، ہماری طرف سے ہدایت کا ملنا، ایمان کا ملنا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی کی طرف سے کوئی کسی کو زبردستی ہدایت پہ نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے۔ برحمت منا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ وہ ایمان لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کو بچا لیا گیا تھا۔ تو ساری کی ساری قوم بری طرح سے ہلاک ہوئی تھی، سب ان کے جو یعنی جو تعمیرات تھیں اور گھر تھے سب ٹوٹ گئے، سب ختم ہو گئے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمارے وَتِلْكَ عَادٌ جَاحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اور یہ ہے قوم عاد، ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جابر سرکش کے طریقے کی پیروی کرتے رہے۔ آخر اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی رہی، اور قیامت کے دن بھی دیکھو قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، دیکھو یہ عاد کے لوگ دھتکار دیے گئے جو ہود کی قوم سے تھے۔ وَتِلْكَ اسم اشارہ ہے، یہ عاد تھے، جہد ہوتا ہے انکار کرنا، بہت سختی سے انکار کرنا، یہ جہاد والا نہیں ہے، یہ ہا نہیں ہے، جہد، انہوں نے انکار کیا۔ بھی آیاتی، جہد جو نا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے انکار کرنا۔ بھی آیاتی ربہم، بعض بھی 7 کے معنوں میں 7 آیات کے ان کی رب کی، وَعَصَوْا انہوں نے نافرمانی کی، معصیت ہوتا ہے نا گناہ، نافرمانی، انہوں نے نافرمانی کی، عین سواد، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، رسولہ، رسولوں کی اس کے، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، انہوں نے اتباع کیا، تابع اور عین، امرا، حکم کی، کلی جبار انید، ہر جبار کے جو بھی جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا، اور انید اناد سے ہے، عین نون اور دال، دشمن، مخالف، اناد رکھنے والا۔ وَأُتْبِعُوا، اور وہ پیچھے لائے گئے یا ان کے پیچھے لگا دی گئی، اتبعوا ان کے پیچھے آئی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں کیا پیچھے لگا دی گئی ان کے، لعنت، و یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی، الا، خبردار، یہ جیسے کہتے ہیں نا سن لو، وارن ہو جاؤ، انا، بے شک، عاد کفروا، انہوں نے کفر کیا، ربہم، اپنے رب کا، الا، خبردار، بعد دوری ہے، وہ دوری کے لیے آتا ہے، عاد کے لیے، قومی ہود، جو قوم تھی ہود علیہ السلام کی۔ یہ کہ عاد کا بار بار یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، انہوں نے رب کی نافرمانی کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اب رسول تو یہاں پہ ایک ہی آئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام، تو رسولہ، رسولوں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دیکھیں تمام جو انبیاء ہوتے تھے ان کا پیغام تو ایک ہی ہوتا تھا نا، اور یعنی بیس تو ایک ہی ہوتی تھی، توحید، اور جو سارے اصول دین ہوتے تھے وہ ایک ہی ہوتے تھے، ہر رسول کی دعوت۔ تو ایک رسول کی تکذیب اصل میں تمام رسولوں کی تکذیب کے مترادف ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک کا انکار ہے تو
وہ مطلب اس سے کوئی زیادہ بڑا گناہ لازم نہیں آتا. یہ وہی ہے جس طرح ایمان جو ہے وہ مرکب ہے نا، کسی ایک چیز کا انکار بھی ہر چیز کا انکار ہے. تو ایک رسول کا انکار بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کا انکار. یہ اس پیغام تو سب کا ایک ہی تھا، سب نے توحید کی دعوت دی، ایک کی بات نہیں مانی، شرک کیا، تو اس کا مطلب ہے سب رسولوں کا انکار کیا. تو یہ بیسیکلی ان کے گناہ کی گریوٹی بتانے کے لیے نا، کہ کتنی شدت کا تھا ان کا، اور انہوں نے اس طرح سے انکار کیا تھا. اور ان کے پیچھے پھر اللہ تعالی کی طرف سے لعنت لگا دی گئی. دنیا میں بھی ان کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک نافرمان قوم تھی، اس کے اوپر عذاب آیا تھا، اتنے بری طریقے سے ہلاک گئی تھی. کتنی ذلت اور حقارت کی بات ہے نا، تحقیر کی. اور پھر یہ بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی، ایک تو ریزن یہ بتائی کہ اللہ کا انکار کیا، رسول کی نافرمانی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات بھیجی جاتی تھی ان کا انکار کرتے تھے، رسول کی نافرمانی کرتے تھے، اور جابر اور اناد رکھنے والے جو بھی سرکش اور مخالف دشمن ہوتے ہیں ان کی وہ بات مانتے تھے. یہ بھی بہت ایک اہم چیز ہے کہ عموماً عوام الناس کا رویہ یہ ہوتا ہے نا، کہ جو جابر لوگ ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، ان سے اتنا زیادہ مرعوب ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہر بات کو حرف آخر سمجھ کے اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور حق بات بتانے والے کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. تو کوئی کتنا جابر ہے، کوئی کتنا دشمنی رکھنے والا ہے، اناد رکھنے والا ہے، اس کے جبر کی وجہ سے تو حق کو نہیں چھوڑنا نا. ٹھیک ہے نا، اپنی حق کی کم از کم پہچان تو اپنے اندر باقی رہنی چاہیے نا. انہوں نے یہی کیا تھا. اب یہ قومیں یہی کرتی تھی کہ جو بڑے بڑے ہوتے تھے، اس لیے قوم کے جو بڑے سردار ہیں ان کا ذکر ہم بار بار پڑھتے ہیں، کہ پیغمبر کی بات چھوڑ کر لوگ بھی ان بڑے سرداروں کو فالو کرنا شروع کر دیتے، کیونکہ ان کے روب میں ہوتے تھے، ان سے متاثر ہو کے رہتے تھے، انہی کو فالو کرتے. اور یہ ہر دور میں لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سے بڑے مالدار جو کوئی اسٹیٹس والے لوگ ہوتے ہیں ان سے اتنا مرعوب ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ غلط بات کر رہے ہوں، چاہے وہ حق کے خلاف جا رہے ہوں. اور اس کے برعکس اگر کوئی انسان اگر حق کی آواز اٹھا رہا ہے تو اس کو وہ نہیں دیکھتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی یہاں پہ مینشن کیا کہ انہوں نے یہ بہت بڑی ایک غلطی کی تھی کہ وہ پریشر ڈالنے میں، جابر وہی ہوتا ہے نا جو پریشرائز کرتا ہے، جبر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے آگے وہ جھک گئے، حق بات کہنے والے کا ساتھ نہیں دیا، اللہ کی بات کو نیچے کر دیا، لوگوں کے خوف کو بڑھا دیا، اللہ کے خوف کو کم کر دیا، اور اس وجہ سے وہ اللہ کی سزا کا شکار ہوئے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو اندھی تقلید نہیں کرنا. دنیا میں تو دیکھیں انسان کا یہی تو امتحان ہے نا، کہ اب انسان خود فیصلہ کرے کہ اس کو کس کے پیچھے جانا ہے. لوگوں کے پریشر میں آ کے، خواہ کسی کے پاس کتنا پیسہ ہو، کسی کے پاس کتنی ڈگریاں ہو، کوئی کتنا بڑا لگ رہا ہو، کوئی اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے، انسان کو دیکھنا یہی ہے کہ حق پر کون ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ بتا رہے ہیں نا کہ ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. اور یہ جو ہے نا بود عادن، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہونا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو جائے. تو یہ جو قوم ہود تھی، انہوں نے کفر کیا رب کا، انہوں نے اپنے جابروں کی اور اپنے جو پریشرائز کرنے والے جو بڑے لوگ تھے، سردار تھے، ان کی پیروی کی، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور نبی کی نافرمانی کی. تو یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی سزا کا شکار ہوئے کہ اتنے مضبوط اور شان و شوکت والے تھے، اتنے قداور تھے، اور اتنی ترقی یافتہ یہ قوم تھی، اور کیسا ان کی طاقت کا ڈنکا تھا، اور کتنی بڑی ان کی حکمرانی تھی. اور اس کے بعد یہ اس طرح تباہ شدہ قوم میں تبدیل ہو گئے، اور ایسے ان کی یعنی کھنڈرات اس طرح کے ہو گئے کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، اور اتنی برے طریقے سے مٹائے گئے. تو اب اس میں دیکھیں ہر انسان کے لیے ایک اس میں سبق ہے نا کہ آج انسان اپنی اوپر کتنا فخر کرتا ہے، اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنے بڑے بڑے جو محل یا گھر بنائے ہوئے ہیں، بعض لوگ کتنا زیادہ ان کے اوپر پرائڈ لے رہے ہوتے ہیں اور کتنے ایروگنس دکھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایسا گھر ہے، یا اپنی شان و شوکت دکھانا، لوگوں کو امپریس کرنا، بڑا اس کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کے بھی بہت بڑے گھر تھے، تعمیرات تھیں، بڑے شان و شوکت والے تھے، اور جب اللہ کی پکڑ آئی تو کیسے تباہی کا شکار ہوئے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ عاجز ہو کے رہیں،
اور یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی قبض و قدرت میں ہے سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ کی اگر پکڑ آ جائے نا انسان کے اوپر تو کتنا کوئی شان و شوکت یا طاقتور بھی ہوگا تو وہ بھی بچ نہیں سکے گا. ٹھیک ہے نا. تو سب کے لیے اس کے اندر ہدایت اور یہ ایک عبرت ہے ہمارے لیے. نہ کسی کا پیسہ، نہ کسی کا سٹیٹس، نہ کسی کے بڑے بڑے محل، نہ گھر، نہ گاڑیاں، نہ پلاٹ، کچھ کام نہیں آئیں گی. سب اس دنیا کی چیزیں ہیں، سب نے اس دنیا میں رہ جانا ہے، ایک امتحان کا ہے. انسان تو یہاں پہ ایک مسافر کی طرح آگے چلا جانا ہے. تو جو اصل وہاں کی زندگی ہے اس کا تو دار و مدار یہاں کیے جانے والے اعمال پر ہے نا. تو پھر کیسا تکبر، کیسا غرور، کیسا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یا اپنی کسی ہنر پر، یا اپنی کسی طاقت پر، یا اپنی کسی مال و دولت پر، یا اپنے حسب نسب پر فخر کرنا. ٹھیک ہے، یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی پلیز اگر تلاوت پلے کرتے. ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. جی، اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کرنے والے،
اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے اور اس کی بات نہ ماننے والے نافرمانوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو ہدایت اگر نہ ہونا تو نہ مال، نہ صحت، نہ اولاد، نہ علم، نہ طاقت، نہ مرتبہ، کوئی چیز پھر وہ انسان کے کام نہیں آ سکتی، کوئی چیز پھر رحمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے اپنے لیے۔